الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کر لیے اور فتح کرنے کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کے اندر محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن وہ شش و پنج میں رہے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے خیبر فتح کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا صلح کے لیے۔ جس طرح سے خیبر والوں کے ساتھ معاملہ کیا کہ آدھی جو ہے راشن غلہ مسلمانوں کا ہوگا اور آدھا ان کا ہوگا، تو اس طرح سے اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی طرف منتقل ہوئے۔ لیکن آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں کے ذریعے سے آپ کا استقبال کیا، یعنی لڑائی کے لیے بالکل تیار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اور دوستوں وہاں پر پہنچے۔ پھر اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام مدعم ہے، وہ وہیں پر جو ہے شہید ہو گئے، وہیں پر قتل کیے گئے۔ اور جب وہ قتل کیے گئے میرے بھائیوں اور دوستوں، تو مسلمانوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اکبر، بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معمولی سی چادر جو غنائم کو، مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے انہوں نے لے لیا تھا، آج وہ آگ کا انگارہ بن کر کے ان کے اوپر دہک رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترتیب دی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جب انکار کی صورت میں ان میں سے ایک کے بعد ایک قریباً 11 لوگ میدان کارزار میں آئے کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا۔ تو اس طرح سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان کے مقابلے میں گئے، اور وہ ایک کر کے قریباً 11 لوگ وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے دوسرے دن جو ہے اس کو